حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں، اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں، تو تمہارے جیسے معمولات ہیں، جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اب تنہائی میں حرمتوں کو پامال کرنا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی، اس نے کنڈی لگا لی اپنی اندر سے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ تنہائی میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحیح، یہ حرمت پامال کرنے کا دور تو اب ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ جہاں مرضی بیٹھا ہے وہ تنہائی کے اندر حرمتیں پامال کرے گا۔ لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے، اپنا سب کچھ، سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے، بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس دو چیزیں آپ نے دیکھی، آپ نے فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی کا۔ اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے، ہم خود اس میں، چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے، چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے، چاہے کوئی بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں، چاہے کوئی بے علم ہے، ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں، اور خواہ ڈیلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ تین کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنا گناہ ہے، اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں، جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی، 18 سال کی عمر میں کر دینی، بچے کو بڑا نہیں ہونا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پہنچے ہوئے ہیں، اور شادی کوئی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے، بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہی، ضد لگائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا۔ بھئی حد ہو گئی، بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں، اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ، وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں۔ اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم، ذات پات بھی بہت ہی، لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں، اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔